یہ جو قرآنی آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ جو ایک عارضی شکست تھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ غزوہ احد کے موقع پہ شیطان نے اعلان کیا کہ الا ان محمد قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، وفات پائے۔ اور اس میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے دائرے میں تھے اور ایک آدمی نے اس کے اوپر پتھر پھینکا، اس کو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گر گئے اور دور سے بے ہوشی کی حالت بھی ہو گئی اور سر سے بھی خون نکلنا شروع ہو گئے اور بدن کے مختلف حصوں سے جان بھی شہید ہو گئے۔ تو اس موقع پہ شیطان نے اعلان کیا کہ الا ان محمد قد قتل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قتل ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ایک سربراہ ہو اور سربراہ بھی صرف عام سربراہ نہ ہو، پیغمبر، اس کے بارے میں جب اس طرح اعلان ہو جائے تو ایک شکست کی آواز، ایک قسم لوگ مایوسی کی آواز ہے۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ ایک عجیب کیفیت چل گئی۔ اسی کے اوپر اللہ نے تفسیر کیا، اللہ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، فرمایا کہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام گزرے۔ افإن مات اور قتل انقلبتم على اعقابكم، فرمایا اگر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پاتے ہیں اور یہ قتل ہو جاتے ہیں تو انقلبتم على اعقابكم، تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹیں گے، تو اسلام کو چھوڑیں گے۔ اور پھر فرمایا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جائے، مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، فلن يضر الله شيئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فلن يضر الله شيئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کو بہت نقصان ہے کہ جس نے اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گیا اور ایک بہترین ایک پرسکون اور خوبصورت دین کو چھوڑ کے وہ مرتد ہو جاتے ہیں، اس کو نقصان ہے۔ اور فرمایا کہ سيجزي الله الشاكرين، ان لوگوں کو اللہ برکت دیں گے جو شکر گزار ہوتے ہیں، جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ آیات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئی تو اس نے آخری نماز جو ادا کی وہ مغرب کی نماز ہے، جمعرات کے دن یا بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی آخری نماز ادا کی اور اس میں سورۃ مرسلات کی تلاوت کی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئی، تشریف نہیں لا سکے، گھر کے اندر تھے اور باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اور پھر آخر میں اسی طرح بدھ کے دن، جمعرات کے دن، جمعے کے دن، ہفتہ اتوار، پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے جب صحابہ کھڑے ہو گئے تو اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا اور دیکھ لیا کہ صحابہ کرام نماز میں مصروف ہیں، بہت خوش ہو گئے، حالانکہ بیمار تھے لیکن پردہ ہٹایا، پردہ اٹھایا اور دیکھ کے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ایک خوشی کا اظہار کیا، تبسم فرمایا اور واپس پردہ ڈال دیا۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صحیح ہے، اس لیے کہ پردہ ہٹایا، تبسم فرمایا اور دیکھا اور پھر پردہ ہٹایا تو بہتر ہے، اس لیے نماز سے لوگ فارغ ہو گئے، ہر آدمی اپنے اپنے کام کے لیے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے سے طور سے باہر پڑھنے کا علاقہ ہے، ادھر گئے، ادھر تھے، لیکن دنیا کی سورج یہ طلوع کی طرف جا رہا تھا، یہ دنیا کی روشنی طلوع ہو رہی تھی، لیکن نبوت کی جو سورج ہے وہ غروب کی طرف جا رہی، اور جو بھی یہ سورج
طلوع ہو گیا، کوئی 8-9-10 بجے کے ٹائم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، اور وہ ایک عجیب ماحول بن گیا، تمام صحابہ وہ خفا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، ایک پیار کے تعلق، محبت کے تعلق، پھر اللہ کے نبی جس کے ذریعے سے وہی نازل ہو رہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو کتنے غم کی بات ہے، سب لوگ خفا ہو گئے۔ حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نیام سے نکالا اور کہا کہ جو آدمی کہے کہ اللہ کے نبی وفات پائے میں اس کا سر کاٹوں گا، اور ہر آدمی کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جلالت طبیعت کا پتہ تھا، اس لیے کوئی آدمی عمر فاروق کے سامنے نہیں آ رہے تھے، لیکن اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لایا جو بچپن سے اللہ کے نبی کے دوست، غار میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، ہجرت میں بھی ساتھ رہے، اور بچپن سے دوست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے ہر آدمی کا بدلہ دیا لیکن میں ابوبکر صدیق کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ دیں گے۔ بچپن سے دوستی ہے، اکٹھے رہتے، ہر جگہ اکٹھے تھے، تو ابوبکر صدیق کا جو تشریف لایا اور بہت نرم دل آدمی تھے، لیکن اللہ جس سے کام لیتے اس کا دل اس پر بنا ہے، اللہ نے اس کے دل کو پر مرہم رکھ دی ہے۔ اور جب ابوبکر صدیق کو تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر سے کپڑا ہٹایا، کفن جو کپڑے کا سفید اس کو ہٹایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا قبلہ لیا، چوم لیا، اور پھر واپس کپڑا ڈال دیا، اور پھر لوگ کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا یہ آیات کی تلاوت کی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے بھی رسول گزرے، وہ پہلے بھی انبیاء تشریف لائے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور فرمایا اگر یہ افعین ماتا اور قتل، اگر یہ وفات پاتے ہیں یا قتل ہو جاتے تو ان خلق کے ملاقاتکم، تم دین سے واپس نہ کرو گے، دین کو چھوڑو گے، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، آیت کی تلاوت کی، اور دوسری اس آیت کی تلاوت کی کہ انک میت وانہم میتون، فرمایا کہ تم نے بھی مرنا ہے اور ان نے بھی مرنا ہے۔ کسی نے دنیا مسلمان مومن کے لیے تو دنیا نہیں ہے، دیکھو کتنے 1,24,000 زیادہ کم انبیاء کرام تشریف لائے اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے کہ مسلمان اور مومن کے لیے دنیا نہیں ہے، دنیا تو مصیبتوں کی گھر ہے، تکالیف ہے، اس میں تو پریشانی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، سکون کی زندگی ہے، اطمینان کی زندگی ہے، خوشی کی زندگی ہے۔ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتے تو ایک وسیع اور عریض اور خوبصورت زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہے ایک مسلمان اور مومن سے کئی گنا بہتر انبیاء کرام کی بھی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور پھر اللہ نے اپنے وقت میں اپنے طرف بلا لیا، اللہ کے پاس پہنچ گئے ہو۔ تو ابوبکر صدیق رضی نے یہی آیت کی تلاوت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچ گیا، اللہ کی طرف نے بلا لیا، اور پھر فرمایا کہ ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس پایا اور اس کی عبادت ختم ہو گئی، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے ومن كان يعبد الله، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے فإن الله حي لا يموت، اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو بلا کے اوپر کوئی بلا نہیں آتا، اس کے اوپر کوئی موت نہیں آتی، وہ زندہ ہے، وہ اپنی عبادت کو جاری رکھتا ہے۔ جب اس ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا تو سارے صحابہ کرام ایسے سمجھے وہ کہ آیات ابھی نازل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار واپس نیام میں رکھ دیا اور اس کو ہوش آ گیا کہ کیا ہوا، مجھے نہیں اوپر کیا یہ قسم کیا ہے، کیسے تعلیم ہو گئی تھی، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار واپس نیام میں رکھا، اور پھر ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خلیفہ کا انتظام کرے۔ اس لیے ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک جو ہم
شرح آیت پڑھاتے ہیں، ہم جو مختلف جو کتابیں اس میں یہ لکھا ہے کہ ونصب الامام من اہم الواجبات، فرماتے ہیں کہ امام مقرر کرنا، خلیفہ مقرر کرنا یہ اہم واجبات ہیں، صرف واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اہم واجبات ہیں سے۔ اور پھر فرماتے کہ فَلِذَا قَدَّمُوا عَلَى ضَبْطِ صَاحِبِ الْمُعْجِزَاتِ، فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے دیکھو صحابہ کرام نے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب معجزات ہے اس کے تدبیر کو مؤخر کیا اور پھر امیر کے انتخاب میں لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لگتا اور مشورہ شروع کیا کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، مہاجرین الگ بیٹھ گئے، انصار الگ بیٹھ گئے، اس کے اوپر مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات پائے ابھی کس کو خلیفہ بنائے، کس کو امیر بنائے۔ تو انصار مہاجرین اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سنایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کہ امام قریشیوں سے بنے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جو حدیث میں نے ذکر کیا، ارباب بن ساریہ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے باتوں کے اختلافات دیکھو گے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا کہ میرے بعد آپ زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھو گے، مسائل، پریشانیاں، اور پھر فرمایا کہ ان حالات میں کیا کرے، فرمایا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو میرے سنت کو اپناؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے سنت کو اپناؤ گے تو اختلافات سے بچ جاؤ گے، پریشانیوں سے ختم دور ہو جاؤ گے، مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرے فرمایا وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، فرمایا خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے، جو صحیح راستے کو پر ہے، ان کی سنتوں کو اپناؤ، خلفاء راشدین کی سنتوں کو اپناؤ۔ اور اللہ کے نبی سے فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِهَا، فرمایا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ خلفاء راشدین صحابہ کرام اس کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور فرمایا کہ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، نواجذ جو دانت ہے کہتے اس سے پکڑو۔ سب سے پہلے جو دانت ہے جو سامنے اس کو سنایا بولتے ہیں، سنایا تو اوپر ہے جو نیچے سنایا، پھر اس کے بعد رباعی ہے، پھر انیاب ہے، پھر اس کے ساتھ زواہق ہے، پھر تواہن ہے، پھر نواجذ ہے۔ نواجذ بالکل آخری دانت ہے جس کو دار کے دانت بولتے ہیں، اس سے آپ پیچھے کو پکڑے تو مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، فرمایا کہ مضبوطی کے ساتھ کو پکڑو دانتوں سے، نواجذ دانتوں سے، یعنی مطلب یہ کہ میری سنتوں کو اور خلفاء راشدین کی سنتوں کو کسی کا چھوڑنا نہیں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح کے حالات میں صحابہ کرام کے سامنے یہ سب کچھ موجود ہے، اس سے مشورہ ہوا کہ کس کو خلیفہ بنائے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا۔ اس زمانے میں بیعت کا طریقہ یہی تھا کہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دیتے تھے، اور لوگ آتے تھے جس ساتھ بیعت کر رہے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ ملا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دور میں لوگوں سے جو بیعت کرتے تھے تو ہاتھ ملا کرے۔ ہاں خواتین سے کبھی اللہ کے نبی نے ہاتھ مل لیا، خواتین کے ساتھ جو بیعت ہے سورۃ ممتحنہ میں اللہ ذکر کیا ہے، وہ نبی ہو اذا جاء المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا، خاص کلمات اس کو پڑھ لیا کہ تم شرک نہ کرو، تم بدکاری نہ کرو، تم چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، یہ جو خاص کلمات ہے اللہ کے نبی سے ہم پڑھتے تھے اور صحابیہ ساتھ پڑھ رہی ہے۔ یا بعض اوقات بھی بیعت کی نہیں طرح اختیار کا کوئی چادر ہے تو اس کے ایک کونا اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہے اور دوسرے کونے جو کسی عورت کے ہاتھ پہ، یا کسی برتن میں پانی، اس برتن کے پانی کے کونے میں اللہ کے نبی صرف ہاتھ رکھتے تھے اور دوسرے کونے میں کسی عورت کے ہاتھ، لیکن کبھی کسی عورت سے ہاتھ ملائے نہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے لوگ آئے اور بیعت ہو گئی ہے، اور بہترین انداز سے سب لوگوں نے بال اتفاق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ لیکن جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے
اس نے جو پہلا خطبہ دیا بہت بہترین خطبہ ہے، بہت تاریخی خطبہ ہے، اور اس خطبے کے ایک پالیسی سپیچ ہے، ایک پروگرام بنتے اور پالیسی بیان کرتے، ایک پالیسی حضرت ابوبکر صدیق نے بیان کی، اور اس نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی قد ولیت علیکم، اے انسانوں، اے لوگوں، مجھے آپ کے اوپر حاکم بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، اور فرمایا کہ ولست بخیرکم، میں تم میں بہتر نہیں ہوں، تم سے اچھا نہیں ہوں، افسری سے قابل ہے۔ اور بکر صدیق اس امت کے اتفاق سے، اس امت کے اتفاق سے سب سے بہترین ادیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہتر ادیب بکر صدیق ہے۔ تو بہتر ہو، اگر خلیفہ نبی ہو گئے پھر بھی سب سے بہترین مرتبہ، اعلیٰ مرتبہ اور سب سے بہترین انسان اس امت کے اور بکر صدیق ہو ہے، لیکن آسانی سے کامیاب۔ اس نے کہا کہ انی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، فرمایا کہ میں آپ کے بہتر نہیں ہوں، اور پھر ابوبکر صدیق نے اور فرمایا خطبہ دیا کہ فاطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی نہیں کی، نافرمانی کی، فرمایا کہ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، پھر آپ کو پڑھنے کی اطاعت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ تم جو لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بائیکاٹ کرو گی، بات مانو، نافرمانی نہ کرو، لیکن ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں ان سے کہ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتا ہوں، اس کے مطابق چلتا ہوں، تم میری اطاعت کرو۔ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، وَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ پھر میری اطاعت نہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِی، اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو مجھے سیدھے کرو، وَإِنْ اسْتَقَمْتُ فَأَطِیعُونِی، اور فرمایا اگر میں سیدھا ہوں تو میری اطاعت کرو۔ ایک بہترین خطبہ دیا، اور اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، لوگوں نے اس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دیگر خلفاء جو ان کے ساتھ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سب ان کے ساتھ ہے، لیکن نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق بازار کی طرف جا رہے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی میں جاؤں گا، غریب آدمی ہوں، کچھ کماؤں گا بچوں کے لیے۔ لوگوں نے کہا تم خلیفہ بن گئے ہو، ابھی تم کام کیسے کرو گے؟ تو بات اس پائے کام آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مزدوری مقرر کرتے، کوئی اجرت مقرر کرتے، کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ۔ پھر اس میں بیٹھ گئے کتنی تنخواہ مقرر کرے، تنخواہ کتنے ہو؟ اور ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ دیکھو اس کی کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، مدینے کے جو ایک مزدور ہے اس کی جو اجرت ہے تو میرے لیے ہو اتنی ہی جو اس کی اجرت ہے، جو اس کی آمدن کا ذریعہ ہے، جو اس کماتے ہے، اتنی میرے لیے مقرر کرو۔ لوگوں نے کہا وہ تو بہت کم مزدوری کماتے ہیں، تو کہا کہ میں پھر مزدور کی مزدوری میں اضافہ کرتا ہوں تاکہ ان کی مزدوری میں اضافہ ہو جائے، میں بھی ایک مزدور تو میری مزدوری میں اضافہ ہو جائے۔ اور اسی طرح کی اور نے کہا کہ مدینے کی ایک مزدور سے میں زیادہ نہیں ہو تو کم کا ہے، اس کو تو بھوک ہو، اس کو تو مشکل ہو، اور میں خلیفہ میں زیادہ رہوں، اور کہا نہیں اس سے نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ان مزدوروں کے اجرت میں اضافہ کیا، جن کو جو مسائل تھے اس کو حل کیا۔ ایک رحم دل بادشاہ، ایک رحم دل خلیفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم میں سنتی ہے کہ ارحم امتی بی امتی ابوبکر، فرمایا کہ میری امت میں سب سے رحم دل انسان ابوبکر صدیق ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے روتے تھے، لوگ دیکھتے تھے روتے تھے، بچے دیکھتے اس کو روتے تھے، گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے روتے تھے، اور جو بھی یعنی ایسے کسی موقع نہیں ہے کہ ابوبکر صدیق ضرور نہیں روتے تھے، اللہ کے خوف کے وجہ سے روتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا کام کیا، جو خلیفہ بن گیا اس وقت لوگوں نے فکر شروع کی، وہ کفر من کفر، وہ سارے لوگوں نے کفر کیا، وہ سارے مرتد ہو گئے، اور وہ سارے لوگوں نے نبوت کی دعوی کی، حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی نبوت کی دعوت کی، میں بھی نبی ہوں، اور مسلمہ کذاب کا فتنہ پھر سے موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے وہ فتنہ موجود تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام لوگ کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیا، باقاعدہ ان کے خلاف تصدیق تیار کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمہ کذاب کے خلاف باقاعدہ دستگیر کی اور ایک بہترین ماحول بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جب وہ ضد کرتے ہوتے حضرت زید اسامہ بن زید جو حضرت زید کا بیٹا تھا اسامہ، اس کی قیادت پہ فیصلہ کیا کہ ایک لشکر کو بھیجنا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو وہ نہیں جا سکے. جب ابوبکر صدیق جو خلیفہ بنے اس نے کہا کہ اسامہ کے قیادت میں جو قافلہ ہے وہ جائے، وہ دستہ جائے. لوگوں نے کہا کہ نہ بھیجو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے وہ اس کی دعائیں کرتے ہیں. ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو ابھی آپ بھیجیں گے، اس کا تجربہ بھی نہیں ہے، کس تجربہ دار آدمی کو بھیجو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا میرے اندر ابن ابی قحافہ میں، ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جو ربی پروفیسر علامت ہے اور کہا یہ بھیجو اور اس کو بھیج دیا. اللہ نے فتح دیا. کوئی بھی نے زکات کا انکار کیا، زکات کو حکم کے منکر ہوئے. ان کا خیال تھا کہ زکات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس وہ ایک نبی کے حیثیت سے وصول کرتے تھے اور بھی زکات کا حکم نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ واللہ لو منعونی عقالا كانوا يؤدون على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم. فرمایا کہ جو بکری کی پاؤں میں جو رسی ڈالتے وہ بھی اگر زکات میں مجھ سے منع کرے، جو اللہ کے نبی کو تو دیتے تھے اور مجھ سے منع کرے، فرمایا لقاتلتهم ان کے خلاف بھی لڑوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس کی ہار کی مونٹ پکڑ لیا اور ان کی مہار پکڑ لیا اور کہا یا خلیفۃ المسلمین کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ. ان لوگوں کے خلاف کیسے لڑیں گے جو لا الہ الا اللہ پڑھتے. تو حضرت ابوبکر صدیق لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہا کہ جباروں کو جاہلیت و غواب کر اسلام، تم تو جاہلیت بہت سخت تھے، اب اسلام میں اتنے نرم کیسے ہو گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ نے ابوبکر صدیق کے سینے کو کھول دیا اپنے طرف اور اس کے ان فیصلوں کی وجہ سے اسلام کے ایک روح پر دیا. ورنہ لوگ اسلام کو مذاق سمجھنے شروع کیا تھا. لوگ چاہے تھا کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے تو وہ دین ختم ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی جن لوگوں نے نبوت کی دعوی کی ان کے خلاف اعلان جنگ کیا، وہ جو زکات کی منکرین تھے ان کے خلاف بھی، اور جو لوگ جس طرح انداز سے مرتد ہوئے سب کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اللہ نے اسے بہت بڑا کام دیا. 2 سال اور 3 مہینے اور 10 دن اس کی حکومت. لیکن اس زمانے میں اللہ نے تمام فتنے ختم کی اور اللہ نے اسلام کے روک دیا، دبدبہ دیا اور اسلام پھیل گیا. اسلام کے خلاف جو سازشیں تو تمام سازشیں اللہ نے ختم کی. اس کے بعد عمر فاروق جو خلیفہ بنے، مسلمانوں کے مشورے سے، مسلمانوں کی مشاورت سے خلیفہ بنے. اللہ نے اسے تو بہت بڑا کام دیا. 24 لاکھ کو زمین کو اس کی حکومت بن گئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کی تاریخیوں میں گھومتے پھرتے تھے، لوگ کے حالات معلوم کرتے تھے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر درجے کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے، درجہ خدا کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے، اللہ کے وکیل نے عمر فاروق سے پوچھیں گے. ایسے عظیم خلیفہ، ایسے کہ یہودی اس کا نام سن کے ڈرتے تھے، لیکن وہ کہتے کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے اللہ مجھ سے پوچھیں گے. آج کون ہے اس کا احساس کرے؟ آج تو خود مزے کر رہے ہیں حکمران، خود مزے کر رہے ہیں، خود بہترین اسی روم میں بیٹھے ہیں، مزے کر رہے ہیں اور لوگوں کی مہنگائی ہے، چینی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے تو کتنی مشکل سے لوگ بیچارے پمکے نہیں چلا سکتے. اتنی کی بجلی کا بل، اتنے ظالمانہ بل ہے، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جس کو 20,000 روپے کا نہیں ہے اس کی 20,000 روپے بل آ جائے، وہ کیا کرے؟ لوگ خودکشی کر رہے ہیں. چند مہینوں میں 20-25 سے زائد کو میں نے خودکشی کی، بجلی کی بل کو دے کے خودکشی کی کہ میں کیسے بل ادا رہا ہوں. لیکن حکمران کو کوئی احساس نہیں ہے. اپنے آگے پیچھے جو گاڑی ہے، ہر تو جو آ رہے ہیں اور پوری پروٹوکول کے ساتھ
اس کی اگر کوئی کمی عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں کرے، لوگ اسے کہتے ہیں تم کمی کرو. ابھی مجھے ایک بہت اہم ان کی وزیر کہتے ہیں کہ چینی لوگوں نے کہا چینی بھی نہیں. ایک صحافی نے پوچھا، انہیں کہا لوگ چینی کے بغیر چائے پیے، ضرورت کی چائے میں چینی ڈالتے، مذاق اڑا دے. لوگ کے مذاق اڑا دے، چائے چینی کے بغیر لوگ پیو، تم مزے کرو، تم عیاشی کرو. اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم جو ہے چینی کے بغیر پیو. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کتا بھی اگر بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گئے، عمر سے. اور اسی احساس کو سے رات کی تاریخوں میں گھومتے پھرتے تھے، حالات معلوم کرتے تھے. ایک رات چاہے دیکھا کیوں دیکھو ایک عورت جو ہے اس نے ہانڈی کے اندر کچھ ڈال دیا، ابال رہے اور بچے اس کے گر بیٹھے رو رہے. تو پوچھا کہ کیا ہے؟ عورت نے بتایا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے نہیں، بچے بھوک سے لگا ہے. بس بہلانے کے لیے ہم نے ہانڈی کے اسے پانی رکھ دیا تاکہ بچے کس طریقے سے سو جائے. حضرت عمر فاروق روئے، خود جا کے بیت المال سے اٹھے کا ایک دوسرے بڑی اٹھائے، شہد اٹھائے، لائے اور اس عورت کو دے دے کہ پلاؤ ان بچوں کو. تو اس کے ساتھ اسلم نام کے ان کے ساتھ غلام جو ہوتے تھا بھی چلتے، انہیں کہا نہیں ان بچوں کو روتے ہوئے میں نے دے گا، اور جب تک یہ بچے ہنسیں گے نہیں اور یہ سوئیں گے نہیں جاؤں گا. اور رات کی تاریخی ہے، سخت سردی ہے. عمر فاروق بیٹھے اور جو بچوں نے کھانا کھایا خوش ہو گئے اور کھیلتے کھیلتے سو گئے. اور تو عمر فاروق نکل پڑے، عورت سے کہا کہ کل خلیفہ کے دربار میں جاؤ تاکہ وہ آپ کو کھانا دے دے. اور پھر جو عورت گئی دے تک یہ تو وہی کرتی ہے جس طرح ہماری خدمت رات میں گھوم پھر رہے گھر کے اندر. میں اور بیوی کی طرف والدہ اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہے. والدہ بیٹی سے کہہ رہے کہ دودھ کے پانی ڈالو، کسی کو بہت تنگی کا زمانہ ہے. اب عمر فاروق انہوں نے ان سے کہا کہ تم کیوں پانی ڈالتے ہیں؟ اور اس نے آواز تو نے سنی بیٹی جو والدہ سے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کیا جواب دیں گے، عمر کو کیا جواب دیں گے، عمر نے تمہیں نے کیا. تو والدہ نے کہا کہ عمر کدھر ہے؟ اس نے کہا بیٹی نے کہ عمر نہیں ہے، اس کی جو مالک جو ہے اس کے جو رب ہے تو موجود ہے. اور پھر اس کی عورت کو نبی کے رسی عمر فاروق نے صبح ان کے گھر میں رشتے کے پیغام بھیجا اور اسی سے اللہ نے اس امت کو عمر بن عبدالعزیز کی صدر بھی دی. اس نے نیک اور صالح تو اس عمر فاروق کی خلافت ایک نمونے کی خلافت، اس میں سے اللہ نے 24 لاکھ کروڑ زمین کو برکت دلایا. اب عثمان غنی ہو کے غریبوں والے اس کے سخاوت، اس کے حیا، اس کے اللہ تو تعالیٰ کے ساتھ تعلق کہ مال و دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. اور وہ خلافت سے پہلے بھی جو ابوبکر صدیق خلیفہ تھے اس زمانے میں بھی علی وہ خلیفہ والے اور کس طرح نمونی کی ہوتے حکومت خلیفہ ہے، حکیم وقت ہے اور ایک یہودی کے ساتھ زیر کا مسئلہ ہے اور قاضی شریح کے پاس یہودی جاتے اور وہ کہتے کہ اس خلیفہ کے ساتھ تیر تلوار کا مسئلہ ہے، وہ بلا کے دونوں کو خلیفہ وقت پہ حاضر ہو جاتے، عدالت پہ آ جاتے. ایک طرف یہودی کرے، دوسری طرف حضرت علی بن ابو جیسے عظیم خلیفہ کرے. قاضی شریح اسے کہتے حضرت علی بن ابو کے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہتے میرے ایک بیٹا حضرت حسن حسین وہ گواہ ہے اور ایک میرے غلام ہے. قاضی نے کہا کہ بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، غلام کے خلاف وہ کی گواہی قبول کریں گے لیکن بچوں کے نہیں. حضرت فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے بیٹوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ تو سید شباب اہل جنہ، جنتیوں کے سردار ہے حسن حسین. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں لیکن بچوں کے گواہی والدین کے حق میں قبول نہیں ہے، قبول نہیں کی. اور وہ تلوار یہودی کو مل جاتی ہے تو اس آگے جا کے وہ حیران ہو گیا کہ اسلام اتنے بہترین عدل کا نظام واپس آ کے اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فرمایا کہ میرے سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو
خلفائے راشدین کی سنتوں کو، اس کو مضبوطی کے ساتھ رکھو۔ آج جو ہم پریشان ہیں وہ جو ہے کہ دین سے دور جا رہا ہے، اسلام سے دور جا رہا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہ ابو بکر صدیق کا دور کیا کس طرح خلافت کی، ہمیں پتہ نہیں کہ حضرت عمر فاروق کا دور کی خلافت کس طرح خلافت، ہمیں پتہ نہیں کہ عثمان غنی کی خلافت، حضرت علی کی خلافت، اور اس طرح بعد کی جو نیک و صالح لوگ گزرے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء، ان کے کیا کردار ہے پتہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم اسلام سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اس گھر میں جو پریشانی ہے، جو مسائل ہے، اس کا وجہ یہی ہے۔ اس کی آج ضرورت ہے کہ ہم دین کی طرف جائے، اسلام کی طرف جائے۔ ہمارے جو ناعقبت اندیش حکمران ہے، اس نے خود 1971 میں بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان بنایا، اس کو بنگلہ دیش بنایا، ان کے خود اپنے ہر درمی کی وجہ سے، اور آج وہی حالات پیدا کر رہے۔ بلوچستان کا ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، ہم پھر کے بکیا میں جو حالات خراب ہے جس طرح کر رہے ہیں، بجائے کہ لوگوں کو منوائے، تم لوگوں کو ظلم و تشدد اور یہ مختلف قسم کے مسائل۔ ابھی اس وقت پریس کلب میں بلوچستان کے لوگ آئے، وہی کی مولانا ہدایت الرحمان ادھر کے لوگوں کو لے کے آئے، صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جینے دو، ہمیں صحت دو، ہمیں تعلیم دو، ہمیں گولی نہ دو، یہ جو آپ جو ہمیں مارتے ہیں، ہمیں شربت کو پینے کے لیے، ہمیں جو ہے سنگر کی گولیاں دو، ہمیں پیناڈول دو، ہمیں یہ گولیاں نہ بھی جوڑ دیا ہے۔ لیکن اس کی اس طرح آواز کوئی نہیں سنتے، بلکہ پولیس کی زور کے وجہ سے اس کو ادھر سے دبانے کی کوشش اور پتہ نہیں کتنے بیچاروں سے ظلم کیا۔ وہ تو اچھا ہے کہ وہ انہیں سہا نہیں ہوتا ہے، ورنہ وہ جو بلوچستان میں جو نسلہ ہوتا ہے تو ایسے لوگ بنتے ہیں۔ اس میں جماعت اسلامی کی ان کی تربیت ہے، ابھی پریس کلب کے اوپر بیٹھا ہے 25 سال سے ابھی تک، اور وہ جو ہوئی جو سنی آپ صبح سننے کی ممبر ہے، اس کو حق نہیں دیں گے آپ تو کیسے آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ اس لیے میرے حکمرانوں کو ہوش کی ناخن لینے چاہیے اور لوگوں کے اوپر ترس کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کی قہر، اللہ کی غضب یہ دور نہیں ہے۔ اللہ کی قہر سے کرنا چاہیے، اللہ کی غضب سے کرنا چاہیے۔ ہمیں اسلام اور اسلامی نظام اس کی طرف ہمیں پیش رفت کرنا چاہیے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمارے سارے مسائل اور مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین برحمتہ۔